السمیع العلیم۔ آج جو کچھ پارہ پڑھا گیا اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں یہ کہا ہے اللہ جل شانہ نے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کو اس کی بنیاد سے تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ اس کی تعمیر کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ اس موقع پر دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے، تو بڑا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے اخلاص کو بھی تو دیکھ رہا ہے اور ہم کس والہانہ اور مخلصانہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کو بھی تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لہٰذا ہماری دعا قبول کر لے۔ صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کتنے بڑے نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، یا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، سارے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور ان سے تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور دوسری طرف دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی نسل سے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے برگزیدہ ترین پیغمبر، اس برگزیدہ ترین پیغمبر کا اخلاص کتنا ہوگا۔ حکم دیا ہے اللہ نے کہ میرا گھر یہاں پر موجود ہے، اس کے نشانات موجود ہیں، اس کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ بیت اللہ کا نشان ہے، مٹ گیا ہے، کچھ نیچے پتھر ہے، وہ نشان اٹھاؤ اور اس کے مطابق تعمیر کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، کس کو حکم دیا؟ اپنے برگزیدہ ترین پیغمبر اور رسول کو حکم دیا، اور وہ اس حکم کو مان کر دونوں باپ بیٹے یہ کام کر رہے ہیں۔ کتنا مبارک کام ہے۔ آج ہم اگر اس مسجد کی تعمیر ہو، ہم میں سے کوئی ایک اینٹ لا کر دے دے اور اس کو لگانے کی کوشش کرے تو اپنے آپ کو سعادت سمجھتا ہے کہ میں نے ایک اینٹ لگائی ہے۔ بیت اللہ شریف جو تمام اہل اسلام کا قبلہ ہے، اس کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی یہ کام کر رہے ہیں۔ دونوں اللہ کے برگزیدہ ترین نبی اور رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے باوجود وہ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، کہ ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے، یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو قبول ہی قبول ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیے اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، وہ اگر حکم دے اور اس کے بعد تم کرو تو اللہ قبول نہ کرے تمہارے کام کو، اللہ مالک ہے، کر سکتا ہے۔ اپنے کام کو اتنا بڑا مت سمجھو، اپنے کام کو اتنا اہم مت سمجھو کہ تم یہ سمجھو کہ 2 رکعت پڑھ کے میں جو ہے بہت بڑا کام میں نے کیا، 2 پارے سن کے ہم نے بہت بڑا کام کیا، 20 رکعتیں ہم نے پڑھ کے بہت بڑا کام کیا، یا روزے رکھ کر ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ نہیں، اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جتنا اہم کام ہو، جتنا دین والا کام ہو، اس کے بارے میں اپنے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے نہ رہے، بلکہ اللہ سے مانگے۔ اس کام کو کرنے کے بعد اللہ سے کہے، اللہ میں نے اپنے بساط کی حد تک میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے۔ جب یہ اس طریقے سے انسان سوچے گا تو اپنے اس عمل کی وجہ سے دوسروں پر رعب نہیں جمائے گا کہ میں اٹھ کر رات کو تہجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں اشراق اور چاشت بھی نہیں چھوڑتا، میں اوابین بھی پڑھتا ہوں، اور میں اتنے پاروں کی تلاوت کرتا ہوں۔ رمضان میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں اتنے پارے پڑھ چکا ہوں اور اتنے ختم کر چکا ہوں۔ یہ تو آپ کا پڑھنا ہی کیا ہے، اللہ قبول کر لے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کے اندر کا اخلاص، اس کے مطابق آپ نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا عمل کیا ہو
لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں دے دیے آپ نے، سینکڑوں خاندانوں کو آپ نے راشن پہنچا دیا، اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ تمہارے کاموں کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر دل کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اس وجہ سے اپنے کام کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو میری بدعمالی کی وجہ سے میرا کام رد ہو جائے اور نامنظور ہو جائے، ایسا نہیں ہو، یہ ڈر رہنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کو رکھنے اور نمازوں کو ان کا حق ادا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔